بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دیکھو نا، اللہ ہماری قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ جب اعمال کا رجسٹر کھولا جائے گا، اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا اللہ کہتا ہے کہ وہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی مدد کرے گا۔ تو میرے بھائیو، پھر اس اللہ کی کیوں نہ مانیں، کیوں نہ سنیں؟ اور سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنایا، امن انہی کے لیے ہے اور یہی ہدایت پر ہیں، یعنی چین سکون راحت انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو میرے بھائیو، کہاں دنیا سے دل لگا میں، کہاں دنیا والوں کی فکریں کریں، کہاں ان کی ٹینشن میں رہیں میں، کہ دنیا کی ٹینشن، دنیا کا غم، اس کا غم، اس کا، کہاں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ محبت کرو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، عاشق بن جاؤ ان کے۔ ہاں، وہ پھر دیکھو پھر کیا چیزیں عطا کرتے ہیں، وہ کیسا کامیاب کرتے ہیں، پھر ہماری دنیا بھی بنیں گے، دنیا کے لوگوں کو بھی راضی کرائے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں گے، ماں باپ بھی، بھائی بہن بھی، بیوی بچے بھی، رشتہ دار بھی، اہل و عیال بھی، سارے لوگ سب راضی ہو جائیں گے۔ اگر میرے بھائیو اللہ ناراض ہوگا تو سب ناراض، اللہ خوش تو سب خوش، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی سے کہا، آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی سے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔
سارے جہاں کے پالنے والے ہیں، یعنی ساری دنیا کو کھلانے پلانے والے ہیں، سب پر نگاہ رکھنے والے ہیں، سب کو دیکھنے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر ایک دن سب کا حساب بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے بھی کہا کہ آپ فرما دیجئے، یعنی ہمارے نبی سے کہا، ہمارے نبی کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے۔ اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چاچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جو ہمارے نبی نے اپنے چاچا کو، یعنی ان کے انتقال کے وقت جب ان پر پیش کیا تھا، ان کو بتایا تھا، انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں، جو اس کو پڑھ لے اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان پر بنے رہو، اس کی محنت کرتے رہو، اور اپنے کلمے کو خوب کثرت سے کہو، خوب کثرت سے کہو، کل یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بنے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے کہا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ تو ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ہم کو چاہیے ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کریں، اور ہم بھی اس کی کثرت کرتے رہا کریں۔ کس چیز کی کثرت؟ میرے بھائیو، جب بھی ہمیں وقت ملے، جب بھی ہم فری ہوں، اپنا وقت نکال کر، وقت ملے یا نہ ملے، اس کو نکال کر کیا کرتے رہا کریں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کلمے کی کثرت کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر، سبحان اللہ، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ایک تو ہم لا الہ الا اللہ کی مشق کرتے رہا کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کس نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر، یعنی سب سے خاص، سب سے اچھا ذکر وہ کون سا ہے؟ ہاں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس کا مطلب سنو، لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے شہادت نہیں دی وہ ایمان والے ہی نہیں ہے، اس لیے سارے دین کا دار و مدار سب اس پر ہی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ہاں، اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ سمجھتے ہو؟ اخلاص یعنی دل کے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے دل سے، ہاں دل سے، جب بھی خالی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔